السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الخبر عید اسپیشل اور میں ہوں علی سرور۔ بہت ایک بار پھر آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں جناب، پورے پاکستان کو، امت مسلمہ کو۔ اور ظاہر ہے عید خوشی کا تہوار ہے، اور عید کے موقع پر کوشش یہی ہوتی ہے جی سب لوگوں کی کہ عزیز رشتہ دار، دوست احباب سب مل بیٹھیں اور اچھے چٹپٹے کھانے بھی کھائیں۔ ظاہر میٹھی عید ہے، میٹھے پکوان تو لازمی ہوتے ہیں، وہ شیر خورمہ ہو، سوئیاں ہوں، پھر ہلا گلا۔ خاص طور پر بچوں کا کہا جاتا ہے جی بڑوں سے زیادہ بچوں کی عید ہوتی ہے، کیونکہ عیدی بھی سمیٹتے ہیں وہ، اور زیادہ گھومنا پھرنا بھی انہی کا ہوتا ہے۔ لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تو بات ہوگی ہی، ساتھ ساتھ عید کی خوشیوں میں ظاہر ہے سیاستدان پورے سال سیاست ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا عید پر بھی سیاست ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر عید کے حوالے سے خصوصی طور پر کچھ اس طرح کے پروگرامز بنائے جاتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف باجوہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، میری طرف سے بھی آپ کو عید مبارک جی۔ تھینک یو۔ سر آپ کی گورنمنٹ آ گئی اور ساتھ ہی عید بھی آ گئی، ویسے تو خیر آپ کی حکومت آ گئی ہے، روزی عید ہوگی آپ کی؟ دیکھیے یہ تو اب پاکستان کے تمام عوام جو ہیں وہ بہت خوش ہیں اس بات پہ کہ پاکستان سے ان نااہلوں اور جاہلوں اور جو نالائق لوگ تھے ان سے جان چھوٹ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید بھی آ گئی ہے، اور اس وجہ سے عوام بہت خوش ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ لوگ پاکستان میں اس سے پہلے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بہت زیادہ ڈلیور کیا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی خدمت کی تھی اب وہ پنجاب کی خدمت کی تھی، اس طریقے سے پاکستان کی خدمت کریں گے، اور یقینی طور پہ پاکستان میں جو بہتری آئے گی وہ بہت جلد عوام کو اس کا پھل ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب گڈ ڈیلیورنس ہوگی، عوام کے مسائل کا حل ہوگا، جو لوگوں کے مسائل کے ان کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے اسلام آباد میں وہ میٹرو کا کام شروع کروا دیا، اس کے بعد وہ فوری طور پہ سعودی عرب چلے گئے، اور جو مالی معاملات تھے اس کے اوپر انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ اور جو ابوظہبی کے شہر ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ یقینی طور پہ ایک پازیٹیو رسپانس ملا ہے ان کو، اور عوام کو یہی امید تھی کہ میاں برادران جو ہے ان کے تعلقات ہیں سعودی عرب کے جو جائز فیملی ہے، تو اب اس کا جو فائدہ ہے وہ یقیناً عوام کو ملے گا۔ عوام کو ملے گا اس پہ باجوہ صاحب، یہ تو چلیں خوشخبری سنا دی آپ نے عید کے موقع پر، اچھی بات ہے کہ پاکستان خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں پورے سال ہی معیشت میں بات کرتے رہے کہ جی معیشت کا حالت بڑے خراب ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ عید پر کیا خصوصی اہتمام ہوتا ہے آپ کا؟ ویسے تو سارے سال ظاہر ہے سیاست اور تمام چیزوں پہ نظریں ہوتی ہیں آپ کی اور مصروفیات ہوتی ہیں، عید پہ سر کس طرح آغاز ہوتا ہے صبح کا آپ کا؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کی عید جو ہے وہ دراصل عوام کے ساتھ ہوتی ہے، تو جو صبح کا آغاز ہے وہ یقینی طور پہ نماز فجر کے بعد جب ہم نماز عید ادا کرتے ہیں، جو مرکزی عیدگاہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، اور پارٹی ورکرز وہاں پہ ہوتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں، اور لوگ اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں سے ملنا اور پھر گھر میں آ جانا، اور گھر میں غربا کے ساتھ جتنی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی غریب لوگوں کے ساتھ عید منانا، ان کو عیدی دینا، ان کے ساتھ شامل ہونا، اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہلکا پھلکا کھانا اور ٹھنڈے مشروبات جو ہے، گرمی کا موسم تھا تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ہماری ایکسیس ہے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں، جب آپ کوئی چیز لوگ دیکھیں، عوام سے آپ نے الیکشن میں ووٹ لینا ہوتا ہے، اور 5 سال کے بعد نہیں تو سر یہ باجوہ صاحب کیا عید پہ بھی سیاست ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ اپنے حلقے احباب کے لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں کہتا ہوں سیاسی لوگ جو ہے نا، یہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں سیاست نہیں ہے، اس میں اسلامی بھائی چارے کی بھی بات ہے، جی بالکل اور ہونا جو چاہیے۔ اسلام کا فلسفہ حیات ہے، جو رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہم اگر اس پہ عمل کریں تو یقینی طور پہ لوگ جو ہے اس بات پہ بہت اچھا خوش سر یہ ہوتے ہیں۔ بتائیے، عید پر آپ نے خود کہا کہ جی نماز عید کے بعد گھر آتے ہیں اور ظاہر ہے آپ کے فیملی ممبرز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی وقت ملتا ہوگا آپ کو عید منانے کا، تو سر گھر میں آ کے پھر سوئیاں، شیر خورمہ، کیا سر کعبے کیا ہوتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، نہ گھر میں رہ کے ہمیں کچھ کھانے کا موقع ملتا ہے، ہمیں تو بس لوگوں کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے،
جو سیاسی ڈیرا ہے, جو سیاسی دفتر ہے گھر کے سامنے ہے. تو سر عید پہ بھی سر مطلب عید پہ بھی اپنے ورکرز کے درمیان ہوتے ہیں, نہیں تو پھر ٹائم تو نہیں دیتے فیملی کو؟ نہیں سر, سچی میں عرض کروں آپ کو, سچی بات میں عرض کروں, مجھے تو ٹائم نہیں ملا جی اس دفعہ بھی عید کے دن اپنے گھر والوں کو ٹائم دینے کو مجھے تو نہیں ملا. سر گھر والے پھر شکوہ شکایت نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے, مطلب سیاست میں آپ کیا چلے گئے, ہم ہمارے ہاتھ سے چلے گئے؟ گھر والوں کو پتہ ہے جی کہ یہ ایسے ہی ہے, جب شام کو فارغ ہوتے ہیں رات کو تو اس وقت ہی گھر کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے, دن کو ہم بیٹھ نہیں سکتے گھر والوں کے. تو گھر پہ سر کیا عید کے دن کوئی فرمائش ہوتی ہے آپ کی کہ فلاں چیز تو جی گھر والوں کو بولا ہوا ہے تو بنا کے رکھیں لازمی, جس وقت بھی فری ہوں گا میں, یہ تو میں نے کھانا ہے لازمی؟ دیکھیے میں عرض کروں جی, میں سچی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایسی میری تو خواہش نہیں ہوتی کہ میں عید کے دن یہ چیز کھاؤں اور یہ میں مطلب یہ اسپیشلی پکواؤں. جو گھر میں دیکھیے اسپیشلی ہوتا ہے عید کے دن, ذرا دوسرے دنوں سے ذرا بہتر کھانے ہوتے ہیں, تھوڑا مقدار میں بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور مہمان آتے ہیں, کچھ فیملی کے ممبران ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے جو قریبی عید ہے وہ بھی آ جاتے ہیں, تو کھانا تو یقینی طور پہ کھانا تو ہوتا ہی ہے. لیکن میں کبھی فرمائش نہیں کرتا کہ آپ یہ پکا لیں, جو گھر والے پکایا ہوتا ہے روٹین میں وہی ہمیں انشاءاللہ کھا لیں. سر بڑے صابر شاکر آدمی ہیں سر آپ تو, اس کا مطلب کوئی فرمائش نہیں, جو دے دیا وہ کھا لیا, جو دے دیا وہ پہن لیا. سچی بات ہے. سر شادی سے پہلے اور بعد کی عیدوں میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے نہیں؟ شادی سے پہلے بڑا آپ نے یہ کوشچن کیا جی. دیکھیں شادی کے بعد کی عید اور شادی سے پہلے کی عید میں بہت فرق ہوتا ہے. شادی سے پہلے آپ اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں, اور شادی کے بعد آپ کو پارٹنر کی مرضی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, اور یہ ضروری ہے گھر کو چلانے کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ گھر والوں کی بات کو بھی اہمیت دی جائے. تو اب تو شادی کی بات ہی پرانی ہو گئی ہے جی, اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. شادی پرانی ہو گئی اب تو آپ سر بھول گئے ہوں گے کتنے عرصے پہلے شادی ہوئی تھی؟ میری نہیں مجھے یاد ہے جی, 92 میں میری شادی ہوئی تھی جی, اور 22 فروری کو ہوئی تھی جی, مجھے یاد ہے. سر بڑی بات. سر یہ یاد آپ نے خود رکھا ہوا یا کرایا گیا یاد آپ کو؟ نہیں یہ مجھے یاد ہے جی. ظاہر ہے سر جس دن آزادی ختم ہوئی وہ تو ڈیٹ یاد ہوگی آپ کو. مجھے شادی کی ڈیٹ یاد ہے جی, 22 فروری 1992 جی. سر وہی بتا رہا ہوں سر, جس دن آزادی آپ کی ختم ہوئی وہ تاریخ تو یاد رکھی ہوئی آپ نے. ہاں یہ بات آپ نے کی بالکل, اور وہ تھرسڈے کا دن تھا جی, جمعرات کا دن تھا, اور ان دنوں یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعرات کو آپ کی شادی ہوئی تو آپ سوچتے ہو کہ جمعرات کو بہتر تھا میں لنگر ہی کوئی کر لیتا. یہ لنگر ہی سمجھے, وہ جمعے کے دن ہوا تھا, وہ لنگر ہی تھا جی. کیا کہیں گے جو آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں کہ جی بالکل چھوڑ دیا, اور ظاہر ویٹ کا مسئلہ بھی ہے اور ظاہر سیاست بھی ہے ساتھ ساتھ, تو جیسے جب شادی ہوئی اس وقت بھی سیاست میں تھے یا بعد میں سیاست کی طرف آئے ہیں؟ بعد میں سیاست میں آئے جی, اس وقت نہیں تھا. اس میں نہیں تھے؟ نہیں اس وقت نہیں تھا جی, بعد میں. کہیں ایسا تو نہیں ہے سر یہ گھر سے رائے فرار اختیار کیا آپ نے, کبھی ایسی چیز چن لیتا ہوں کہ میں گھر میں زیادہ رہنا نہیں پڑے؟ نہیں سر, گھر سے بالکل رائے فرار اختیار نہیں کی, گھر میں ہی رہتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں. میرا جو ہے نا جی یہ ایک فیملی, جوائنٹ فیملی ہمارا سسٹم ہے جی. میں اور میرے دوسرے بھائی جو ہیں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے طور پہ رہتے ہیں, اور دور میں بھی بہت کم ایسا ہے, لیکن ہمارے والدین کی ایسی تربیت ہے کہ ہم سارے فیملی, ہم تینوں بھائی ہیں, اور تینوں بھائی جو ہے نا جوائنٹ فیملی. ماشاء اللہ سر بہت سی بات ہے. پہلے تو یہ پاکستان کا کلچر تھا جوائنٹ فیملی سسٹم, پھر تھوڑا کمزور ضرور ہوا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ضرور ہوا, لیکن اب بھی ہے ایسا, اور اس میں سر اس کے اپنے مزے ہیں فیملی جوائنٹ سسٹم کے. ہاں ہم تین بھائی ہیں, اکٹھا ہی کھانا ہے جی, اکٹھا ہی سارا کچھ ہے, اور کوئی چیز ڈفرینٹ نہیں ہے, اور ایک ہی کھانا ہمارا بنتا ہے جی, اور ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. سر یہ بتائیے کہ پھر شادی آپ نے 92 میں کی تو سر پسند کی شادی تھی ماشاء اللہ؟ نہیں جی, میری شادی جو ہے نا وہ ارینج میرج تھی جی, اس پسند کی نہیں. اچھا اس دور میں سر پسند کی شادی نہیں ہوئی کرتی تھی, بہت پرانی بات اس لیے. سر ہوا کرتی تھی, اس دور میں بھی آپ جیسے لوگ تھے, سادہ لوگ بھی تھے. ہاں تو پسند کی شادی اس دور میں بھی لوگ کرتے تھے, لیکن میری دراصل نا جی کزن میرج ہے. اچھا کزن میرج, ٹھیک. ہاں اس وجہ سے وہ, لیکن وہ دیٹ واز پیورلی ارینجڈ.
اچھا سر، اس دور میں آپ جس ظاہر ہے آپ چھوٹے تھے جس زمانے میں، اب شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے عیدی لیا کرتے تھے، بڑا ہمارے یہاں کلچر بھی ہے عیدی لینا، عزیز رشتہ داروں سے گھر والوں سے جمع کرنا، اور اب عیدی دینی پڑتی ہوگی آپ کو، تو سر کیسا لگتا ہے؟ پہلے لیا کرتے تھے کیا فیلنگ تھی، اور اب دیتے ہوئے کیا فیلنگ ہوتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے فیل کیا نا سر علی سرور صاحب، عیدی دینے کا اپنا مزہ ہے اور عیدی لینے کا اپنا مزہ ہے، لیکن مجھے آج کے دور میں، چونکہ میں فیملی میں میں ہیڈ ہوں فیملی کا، تو مجھے تو اب عیدی دے کے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یقین کیجئے کہ میں عیدی دے کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور میری فیملی کے جتنے بچے ہیں، جتنی سسٹرز ہیں، اور میرے گھر میں جو بھتیجے بھتیجے ہیں، سب کو، وہ پڑھتے ہیں میڈیکل کالجز میں پڑھتے ہیں میرے بھتیجے، اور جب وہ آتے ہیں نا تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم عید پڑھنے ہی ہم نے بعد میں جانا ہوتا ہے، پہلے عید دینی ہوتی ہے، عیدی دینی ہوتی ہے لوگ بچوں کو، پھر ہم عید پڑھنے جاتے ہیں۔ اچھا، اور سر جس زمانے میں لیا کرتے تھے بچپن میں، تو کہاں خرچ کہاں ہوتی تھی سر آپ کی عیدی ساری؟ سر اس وقت بھی ہماری تربیت ایسی ہے جی، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جتنی عیدی اکٹھی ہوتی تھی تو ہم اپنی والدہ کو دے دیتے ظاہر ہے پھر بعد تھے، میں اور مانگتے سر اس سے زیادہ لے لیتے ہوں گے واپس؟ بعد میں تو پھر زیادہ لے لیتے تھے نا، وہ فرمائشیں زیادہ ہو جاتی تھی نا، اچھا۔ پلاننگ ہوتی تھی کہ عیدی اتنی عیدی ہوگی اور اتنے پیسے والدہ ڈالیں گی اور یہ فلاں چیز جو ہے نا وہ آ جائے، اور یقین کریں کہ ان دنوں بھی بڑی عیدی اکٹھی ہوتی تھی۔ ہمارے جو والد صاحب تھے نا جی، ان کا بھی ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، صحیح۔ اور ہمارے والد صاحب اور ہمارے چچا، 2-3 چچا تھے، وہ سب لوگ ہمیں عیدی دیا کرتے تھے، مجھے یاد ہے۔ اور اب تو شاید روایات بدل گئی ہیں، وہ اس وقت تو ہماری جو پھپھو تھیں، جو خالائیں تھیں، جو ماموں تھے، وہ سب آیا کرتے تھے اور عید پہ سب بچوں کو عیدی دے کے جایا کرتے تھے۔ بالکل۔ اچھا سر، آج اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہر سال جو ایک چاند کے حوالے سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کے پی کے میں پہلے منا لیتے ہیں، وہ باقی 3 صوبے الگ ہوتے ہیں، وہ مطلب ریاست الگ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں، اور ایک صوبہ الگ نظر آتا ہے، سر یہ کیوں ایک ساتھ کیوں نہیں منا سکتے ہم؟ دیکھیے سر، یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان کے جو علماء دین ہیں، جو تمام مسلک ہیں، ان علماء دین کو بیٹھنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لینا چاہیے، اور یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ہی ایونٹ ہونا چاہیے، 2 نہیں ہونے چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے تو دل میں دوسری بات بھی ہے سر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے، دیکھیں نا، جب کرسچنز کا ایسٹر ہوتا ہے، جب کرسچن کا نیو ایئر ہوتا ہے، جب ان کا، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو مسلمان دنیا کے ہر ملک میں رہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم نے سعودی عرب کے ساتھ عید منائی ہے ممالک میں، اور اس دفعہ بڑی سال کے بڑے دیر کے بعد آج پتہ چلا ہمیں کل کہ یو کے میں اس دفعہ ایک عید منائی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یو کے میں بھی 2 عیدیں منائی جاتی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے لمحہ کیا ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ اچھا پاکستان کے، امپریشن نہیں پڑتا سر، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں جوائن کر لیا ہے جی سینیٹر سحر کامران صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، معروف نام پاکستان کا، ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ۔ یہ بتائیے، تھوڑی دیر پہلے میری آپ کی گفتگو ہو رہی تھی، آپ کچن میں کام کر رہی تھی، تو وہی میں بات کر رہا تھا کہ جی آج خاص طور ورکنگ ویمن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑا کم ہوتا ہے ایسا کہ ان کو ٹائم ملے کچن میں جانے کا، اور عید کے دن بھی آپ مصروف ہیں کچن میں۔ جی علی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو تمام سننے دیکھنے والوں کو دلی عید مبارک۔ خیر مبارک۔ سب میں دعا ہے کہ سب یہ عید سب کے لیے بھرپور خوشیاں لے کر آئے، اور ہمیں یہ احساس بھی دلائے کہ یہ عید ہم اس سال میں منا رہے ہیں کہ جس سال میں پاکستان کے قیام کو 75 سال پورے ہو رہے ہیں۔ تو پلیٹینیم جوبلی پاکستان کی ہے، اور عید یقیناً تمام پاکستانیوں کے لیے بہت خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہوگی، اور یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی جی، پاکستان کی پلاٹینم جوبلی۔ بالکل بالکل۔ تو آج کچن میں مصروف ہیں آپ بہت زیادہ؟ کیا کریں، یہ تو سب خواتین کے ساتھ یہ ایک تو رہتا ہی ہے نا ذمہ داری، کہ عید جو ہے وہ، جب ہم تو کہتے ہیں رمضان کے بعد عید آئی، میٹھی عید، لیکن میٹھی عید کے ساتھ میٹھا نمکین سب چلتا ہے، تو بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے کہ میں بڑی خوشی
نبھاتی ہوں, مزہ بھی آتا ہے کھانا وانا بنانے میں. تو بس ابھی آپ سے بات کرتے کرتے ایک قدم کچن میں اور ایک طرف آپ سے بات کر رہی ہوں. ارے بہت شکریہ مصروفیت آپ کی. تو آج کیا خصوصی پکوان کیا عید پہ مصروفیت ہوتی ہے کہ کون سی ایسی ڈش ہے جو لازمی آپ بناتی ہیں اور عید کے لیے مخصوص کی ہوئی آپ لوگوں نے؟ اچھا دیکھیں, سوئیاں تو لازمی ہے نا, وہ تو ہم نے شیر کو سمجھ لیا نا کہ عید کے ساتھ ہے. پھر اس کے علاوہ پلاؤ اور اس دفعہ آلو گوشت, لیکن وہ میں نے بنا لیا تھا کل. اور جو ہے ابھی ایک اور لائک ایک ڈش ہے, وہ ہے تو بیف کی, لیکن میرے فادر کی بڑی فیوریٹ ہوتی تھی عید پہ, تو میں وہ ضرور بناتی ہوں جسٹ ان ہز ریمبرنس. تو وہ ہے, اور کباب ہے. تو ایگزیکٹلی کچھ تھوڑا بہت اہتمام ہے جو ہے, تاکہ وہ میری فرینڈ بھی آ رہی ہیں, تو ہم نے کہا چلو عید جو ہے وہ مل جل کر عید کا کھانا مل جل کے کھاتے ہیں, کہ فیملی تو اس وقت جو ہے وہ ہم نہیں ہو سکے اکٹھے, بچوں کے ایگزامز ہیں اور ہسبینڈ بھی نہیں آ پائے. تو بس یہ کہ اب وہ دوست آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ ذرا اچھا, ہلا گلا رہے گا؟ ہاں بالکل رہے گا, عید تو کچھ نہ کچھ تو رہنا چاہیے نا. ہاں نہیں یہ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ بچپن کی عید میں اور اب میں کتنا فرق لگتا ہے آپ کو؟ اچھا بہت. میرے فادر جو ہے, اور ایگزیکٹلی ابھی بھی, اور میں کہوں گی جب فیملی اکٹھی ہو تو عید کے رنگ دوبالا ہوتے ہیں. اور میرے فادر بڑے جو ہے نا وہ ان معاملوں کے اندر بڑے پرٹیکولر تھے. عید سے پہلے ان کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ اب ہم بھاگ رہے, مہندی لگائے, چوڑیاں پہنے, وہ اچھا اب ظاہری بات ہے اس وقت میں اب وہ چیزوں کا وہ نہیں رہتا اس طریقے سے. بچے باہر ہے, بیٹی بھی, تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اگر ساتھ ہو تو تھوڑا بہت ایسی رونق اور اہتمام ہو. اور عیدی لینے کا جو مزہ آتا تھا نا وہ الگ بات ہے. نانی دادی اور جو ہے وہ پھر اب ماموں سے سب سے عیدی لینا بڑا مزہ آتا تھا پیرنٹس کے ساتھ ساتھ. اب یہ ہے کہ عیدی دینے کا وقت ہے. تو زیادہ مزہ عیدی دینے میں آتا تھا, یا دینے میں آتا ہے, یا اس وقت لیا کرتے تھے زیادہ مزہ آتا تھا؟ اچھا نہیں, لینے میں بس مزہ آتا تھا. دینے کا فرض تو ویسے بھی میرے ہسبینڈ پورا کر لیتے, انہوں نے میری عیدی بھی بھیجی ہے, یہ الگ بات ہے, بینک اکاؤنٹ پہ. اچھا اچھا. لیکن بچوں کی بھی ان کے اپنے اپنے. لیکن وہ جو ایک ہوتا تھا نا کہ جو بچپن میں ملتا تھا, نانی چپکے سے تھوڑا زیادہ پیسے دے دیتی تھی مجھے, سب کی لاڈلی ہوتی تھی. اچھا یہ بھی کیا ضروری ہے کہ ورکنگ وومن ہوگی اپنا, بے شک وہ کتنے پیسے کما رہی ہو, لیکن شوہر سے عیدی ضرور لینی ہے؟ بھائی عیدی تو لینی ہے نا, وہ تو عیدی کا تو بات ہی الگ ہے. یعنی جو مزہ عیدی لینے میں ہے وہ کمانے میں تھوڑی ہے. اس میں بہت سارے رنگ ہوتے ہیں, محبت کے رنگ ہوتے ہیں, آپ کو اپنا ایک حق فیل ہوتا ہے, اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. اچھا میں ابھی آپ سے پہلے بات کر رہے تھے ہم, آصف باجوہ صاحب نون لیگ والے, تو فرما رہے تھے کہ جناب وہ بھی شادی شدہ ہیں, 30 سال ہو گئے شادی کو, کہہ رہے ہیں جی بہت پرانی بات ہو گئی شادی کو بھی, اور اب تو باجوہ صاحب فرما رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں باجوہ صاحب, باجوہ کہہ رہے ہیں بہت پرانی بات ہو گئی. پھر دوسرا یہ کہ عید پہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی باہر ہی رہیں. اچھا میں بتاؤں کہ مجھے وہ ٹپیکل قسم کا نا ہسبینڈ اینڈ وائف والا ایکسپیرینس نہیں ہوا. ایک تو میرے ہسبینڈ میرے کزن ہیں, دوسرا یہ کہ جو ہے ہماری اپنی پسند بھی شامل تھی, اور ہماری فرینڈ شپ اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو ٹپیکل ہسبینڈ اینڈ وائف والا جو ایک وہ ریلیشن ہے وہ شاید ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکے. وہ آج تک بھی ہم جب تک اپنی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کر لیں اور ایک ایک چیز بتا نہ دیں, کسی سے مشورہ نہ لے لیں, تو وہ اس وقت یعنی اگر وقت پڑے تو لوڈو یا کارڈ کھیل بھی لیں, کیرم بورڈ میں اسی طریقے سے. نہیں تو گھر میں رونقیں رکھی ہیں. سینٹر صاحب گھر میں چلتی کس کی, آپ کی یا ہسبینڈ کی؟ اچھا میرے خیال میں ہمیں کوئی اختلاف کا موقع نہیں ملا, لیکن آئی بلیو کہ وہ میرے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے, میں ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوں. اور مختلف معاملات میں جو ہے نا ہم نے بیلنس کیا ہوا ہے کہ کہاں پر جو ہے نا کن معاملات کے اندر, جیسے بچوں کے جتنے معاملات ہیں تو باہمی مشورے سے چلتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے پکانا کیا ہے, میں ان کی اس پہ پریفرنس پہ زیادہ دھیان دیتی ہوں. گروسری کدھر سے کرنی ہے وہ بھی سامان کی مرضی سے چلتی ہے, کرنی کیا ہے وہ میری مرضی چلتی ہے. اچھا نہیں ویسے عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے پاکستان میں, پتہ نہیں جھوٹ بات ہے سچ ہے, لیکن زیادہ تر تو مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کتنے بھی بڑے عہدے پہنچ جائیں, گھر میں تو ظاہر ہے بیوی کی چلتی ہے اور سر جھکانا پڑتا ہے. دیکھیں بات یہ دیکھیں, وہ جو کہتے ہیں نا ہوم گورنمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہے, لیکن میں نے بتایا نا ہمارے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا مختلف قسم کے حالات ہیں کہ ہماری جو اپنی ایک فرینڈشپ کی بانڈنگ ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, تو وہ کسی کوئی اور جو ہے نا چیز اس پر حاوی نہیں ہو سکی.
کہ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف والا ریلیشن شاید اس طریقے سے ٹپیکل وہ آیا ہی نہیں. لائک ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ایک ڈفرینٹ، ایک بہت یونیک ایکسپیرینس ہے. اور بہت یعنی اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں یہاں تک پہنچی تو شاید میرے ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. اف یو وڈ ہیو ناٹ پشڈ می تو میں بڑی گھریلو خاتون ہوتی. بڑا جو ہے مجھے جیسے ابھی بھی کچن میں مزہ آتا ہے، مجھے ابھی بھی گھر کے اندر بڑا اچھا لگتا ہے. پیور کینسیرین ہوتا ہے نا، ہوم لونگ میں بہوں. تو لیکن میرے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ مجھے رہی ہے کہ ہی ہیز آلویز لائک کہ نہیں تم یہ کر سکتی ہو، تمہارے اندر یہ ایبلٹی ہے. ایگزیکٹلی تو وہ مجھے بہت زیادہ ایون میرے ان لاس کے کزن ہونے کی وجہ سے بھی شاید بچپن سے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری ہر کامیابی کو بہت سیلیبریٹ جی کیا. بہت سی بات، بہت سی بات ہے. یہ مطلب بات نہیں ہے جو کہا جاتا ہے عموماً کہ جی شوہر تو جو ہے نا عموماً آسان الفاظ میں اگر میں کہوں کہ جی بیچارے بالکل ہی معصوم اللہ میں گائے بن کے رہتے ہیں گھر پہ. نہیں، ہم بہت اچھے دوست بن کے رہتے ہیں گھر میں. میں چھوٹا سا بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر یہیں سے جوائن کریں گے دوبارہ. سینیٹر سید کامران صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی، بھائیو صاحب بھی ہوں گے اور دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عید کا دن ہے جی، عید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. بھائیو صاحب دیکھ لیں ایسے بھی فیملیز ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے یہ میں ہر فیملی کا اپنا لائف سٹائل ہے، ہر صوبے کی اپنی ثقافت ہے، ہر ضلع کی اپنی ثقافت ہے اور ہر گھر کی اپنی اپنی روایات ہے. سر یہ پاکستان میں یہ ثقافت ہے، روایت ہے کہ شوہر دب کے رہے گا؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی جو لمٹس ہیں ان کو آپ متعین کر لیں، جو خواتین کے کام ہے وہ خواتین کے ذمہ لگ جائے اور جو مردوں کے کام ہے وہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، تو پھر یہ جو گاڑی ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے چلتی ہے. میرا یہ اپنا تجربہ ہے کہ مثلا میرا اپنا ایک نظام ہے. خواتین کے معاملات جو ہیں وہ خواتین ان کو ہینڈل کرتی ہیں اور جو مردوں کے معاملات ہیں مردوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یقینی طور پہ یہ پھر ہم کامیابی کی طرف چلتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور پھر بڑا مناسب اور بیلنس سسٹم چلتا رہتا ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ایک آدمی دوسرے کو ڈومینیٹ کرے گا تو پھر یقینی طور پہ اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب آپ اسلامی نظام کے تحت اور اپنی جو لوکل ثقافت ہے اس کے مطابق خواتین کو پتا ہو کہ ہمارے اس گھر کی یہ روایات ہیں تو وہ ان کو اوبے کرتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ تمام ذمہ داریاں ہماری ہیں، تو جو گھر کے اندر کا ماحول ہے وہ خواتین چلائیں گی، تو پھر یقینی طور پہ ہم خوشحال رہیں گے اور ہمارے بچوں پہ چلے سر. یہ تو اب آپ جو ہے نا عید کے دن بھی بھائی صاحب چاچی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کوئی اچھی بات میں نہیں ہے. ویسے ایک بات بتاؤں، مجھے یہ اوبے کرنے والی بات ڈائجسٹ نہیں ہوئی. کہ بھائی اوبے کیوں کریں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں، ہمیں ایک دوسرے کی بات جس کی صحیح ہے اور آپ باہمی مشورے سے کیوں نہ کریں. نہیں یہ بات جو کر رہی ہیں آپ، یہی بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا. بھائی صاحب اس طرف آ نہیں رہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ثقافت اور یہ ساری چیزیں. دیکھیں ثقافت اور روایت تو پھر یہ ہے کہ خاتون کو ہمارے یہاں بولنے نہیں دیا جاتا. دیکھیے سر، میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں بھائی صاحب اس وقت آپ یہ بتائیں، بھائی صاحب اس وقت آپ گھر میں ہی موجود ہے میرا خیال ہے؟ میں گھر میں موجود ہوں سر، اس لیے دباؤ کے تحت بات کر رہے ہیں آپ. اچھا آپ نے کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات میں نے تو بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خواتین کو دبا کے رکھا ہے اور یا کوئی پریشرائز ہے. اس طرح نظام چل نہیں سکتا سر. سر کامران صاحب یہ بتائیے کہ 3 دن پھر مصروفیات آپ کی مطلب شوہر بچے رشتے دار دوستوں ان میں محدود ہوتی ہیں، سیاسی سرگرمی کوئی نہیں ہوتی؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ رہی کہ جو کیونکہ ہم مختلف جگہوں پہ تھے، بچوں کی اور کامران کی ایک دن پہ تھی میرے ہسبینڈ کی، تو وہ یہ کہ اس دن آئی جسٹ میک شیور کہ میں ان کے ساتھ انگیج رہوں اور ہم بچوں کو وش کریں گے. وہاں پہ ظاہر پتہ ہے کہ وہ UK میں ہے، وہ سنڈے تھے اور سب کا آف تھا، تو ہر ایک سے جو ہے نا وہ جو ہے اچھے سے ہم نے ایک فیملی کال کر لی، سب کنیکٹ ہو گئے، سب سے بات کر لی. وہ لوگ بچے نماز پڑھ کر آئے تو ایگزیکٹلی میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے فون کرنا ہے جب نماز پڑھنے جانا ہے تو تیار ہو کے جانا ہے. تو ان کو سمجھایا ہے کہ جی دیکھو عید بھی اسی طرح سے روزے امپورٹنٹ ہے، ایسے عید بھی اللہ کا گفٹ ہوتی ہے.
تو دونوں بچے تیار تھے, کامران بھی نماز پڑھ کر آئے, تو ہم لوگ کافی دیر تک ہماری جو ہے نا وہ ویڈیو کال پہ ہم انگیج ہوئے. اس کے بعد پھر یہ کہ جیسے جیسے دن گزرا کہ انہوں نے کیا کھایا ہے کیا, اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی ایک دن پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو پھر میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں مطلب لائک ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی ہوں تو میں ایگزیکٹلی اپنی فیملی کا ایگریکلچر بھی دیکھ رہی ہوں میرے ہسبینڈ کے پوچھ کرنے پہ. ابھی وہ میں بھی بات کروں کہ ابھی کہہ رہے تھے باجوہ صاحب ہیں کہ اور اس کے جو کہ ہمیں اپنے اپنے کام لیکن کام آپ مل جل کے بھی کر سکتے ہیں. تو میرے لیے بالکل نئی چیز تھی, مگر میرے ہسبینڈ نے مجھے کافی اس کو حوصلہ دلایا کہ میں کر سکتی ہوں, ہم مشورہ کرتے ہیں. تو پھر میں نے وہ بھی ذرا سا سب تمام جو حاری ہیں جو اسٹاف ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا, یہ دیکھا ان کو ان کی عیدی مل گئی, ان کا کھانا وانا ہر چیز جو ہے وہ بننے کا طریقہ ہر چیز پوری ہے. تیار ہونا تھا باقی سب سے, باقی فیملی ممبرس کے ساتھ. تو کیونکہ وہ ایک آپ ہماری ایک اس طریقے کی بانڈنگ ایسی ہے بتایا نا کہ جتنی میری فرینڈ شپ میرے ہسبینڈ سے ہوگی اتنا ہی میری سسٹر ان لاء سے میرے بردر ان لاء سے بھی ہے. تو ہم سب ایز اے فیملی بہت انجوائے کرتے ہیں. تو وہ آپ کنیکٹیوٹی رہی کہ الگ بات ہے کہ چاہے اس پر رہی, لیکن اسی طریقے سے کھانا اہتمام سے میں نے بنایا کیونکہ آئی وانٹیڈ کہ جی میں میرا جو اسٹاف ہے ان کو یہ احساس ہو جو بھی ادھر ہے کوئی چھٹی پہ نہیں گیا ڈرائیور ہے یا کوئی, تو ان کو یہ نہیں لگے کہ عید نہیں ہے. تو عید کا جو ہے نا وہ سب کو ملنا چاہیے ایک ٹچ. تو بس وہ آج میری ایک فرینڈ آ رہی ہے تو پھر جو ہے نا لگے چکے. بھائی صاحب آپ کی بھی 3 دن آپ نے تو خود کہا کہ ہلکے میں مصروفیت ہوتی ہے آپ کی, تو اس کا مطلب پھر وقت تو بڑا کم دیتے ہوں گے فیملی کو آپ. دیکھیے سر بالکل فیملی کے لیے تو بہت کم وقت ہوتا ہے, اور ادروائز بھی اس کے علاوہ بھی جب سنڈے ہوتا ہے اس دن لوگوں سے ملنا اور لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن یہ اب یہ جو 3 چھٹیاں ہیں نا یہ ہم رہیں گے تو گھر میں ہی, لیکن اس کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ چونکہ عید کا دن ہے پھر بھی جو خوشی غمی ہوتی ہے نا لوگوں کی یہاں کے کسی کہاں کا فوت ان کے یہاں آنا جانا ظاہر دعا کے لیے بالکل وہاں پہ جانا بڑا لازم ہے. تو آج اس آپ بلیو کریں کہ میں اچھی بات تو نہیں یہ کرنے لگا, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس دن ہمارے یہاں چاند رات تھی اس دن رات کو 11 بجے ہمارے ایک دوست تھے وہ فوت ہو گئے, 11 بجے رات کو جنازہ پڑا, اور آج بھی جنازہ ایک پڑھ کے آئے. مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری تو ایک علیحدہ سٹائل ہے. دیکھیں کراچی کا اور ڈسکا کا ذرا تھوڑا بہت فرق ہے. میں کراچی کو بھی جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے, کافی سال تک میں یہاں کراچی میں رہا بھی ہوں. تو وہاں پہ اسٹینڈرڈ اور ہے لائف کے, یہاں ڈسکا میں لائف کے اسٹینڈرڈ اور ہے, اور یہاں پہ اسٹائل ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ ثقافت ڈفرینٹ ہے, یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اور طریقے سے رہتے ہیں. کراچی کا اور پنجاب کا بہت فرق ہے. لیکن سر ٹھیک ہے بات صحیح کہہ رہے ہیں, کراچی اور پنجاب میں فرق ہے تھوڑا سا, لیکن سر گھریلو حالات سب کے ایک جیسے ہی ہیں. نہیں سر نہیں, میں کروں دیکھیں نا جس طرح میڈم کہہ رہی تھی, میں نے اس کا کہا کہ یہ کھانا اور یہ پینا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ اتنے سال ہو گئے میری شادی کو, اب تو یا ابھی اب ہمیں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا کھانا ہے یا کیا پکانا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب جائیں گے گھر میں جو پکا ہوگا کھا لیں گے. سر بہت ہی سادہ آدمی ہے یہ سر. شادی کی بات سر ایسے ہی ہوتا ہے سر. میں نے 2-3 لوگوں سے اور بھی پوچھا تھا جن کی شادیوں کو 25-30 سال ہو گئے, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی بہت سادگی سے گزار رہے ہیں. جو پکا ہوتا ہے جو کھا لیتے ہیں, جو مل جائے وہ بس ٹھیک ہے, شکر اللہ. ماشاء اللہ سر صوفیزم کے قائل ہو گئے ہیں آپ شادی کے بعد. لیکن کراچی میں جس طرح میڈم سحر کہہ رہی تھی کہ وہاں پر تو ہر آدمی کی اپنا ایک ظاہر کامران صاحب آپ نے ظاہر کراچی بلکہ کیا آپ کافی دنیا بھی گھومی ہوئی آپ نے, آپ کو بھی فرق لگتا ہے یہ چاروں صوبوں میں مختلف ہے روایت کلچر کے علاوہ بھی؟ اچھا آئی تھنک میں یہ کہوں گی کہ اربن اینڈ رورل ایریاز کی ڈفرینٹ ہوگی یقیناً, جن کی اب ہم جب اپنے رورل ایریاز میں کانسٹیٹوئنسی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک الگ میل جول رکھنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں گھر کے حالات ڈٹرمن کرتے ہیں آپ کے ایک فیملی کا جو طور طریقے ہوتے ہیں ان کے اوپر, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ نے کیا سیکھا ہے, کس طریقے سے آپ آگے لے کے چلتے ہیں. اب لائک اب میری مدر ان لا شی از گریجویٹ ان باٹنی, تو انہوں نے آنرس کیا ہوا ہے, تو وہ ایگزیکٹلی ان کا ایک الگ لائف اسٹائل ہے, وہ ان چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتی ہیں. تو پھر ایک یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہی چیز ہمارے گھر کے بچوں میں بھی جاتی ہے. اسی طریقے سے میرے پیرنٹس دونوں
جو ہے دونوں لائک ایگزیکٹلی میرے فادر انجینئر تھے, میری مدر واز گریجویٹ, تو وہ ایک ڈفرینٹ آپ کی جو اپبرنگنگ ہوتی ہے نا وہ بڑا آپ کا اربن اور رورل ایریاز کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو ہے بالکل مختلف حالات ہوں گے یا جو ہے بالکل جو ہے وہاں پہ پنجاب کے اندر خواتین کو اس طریقے سے جو ہے یا مردوں کو اس طریقے سے جو ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ملتی, میں کہوں گی غلط ہے. دس وڈ ویری فرام فیملی ٹو فیملی. یہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنا جو ریلیشن ہے کیسا. ایسا کون ہسبینڈ ہوگا جو اپنا فرمائشی کھانا نہ بنوائے؟ میں تو نہیں سمجھتی. مجھے تو کبھی یہ نہیں لگا کہ آئی ہیو آلویز بین اے ورکنگ وومن, تو کبھی یہ نہ ہو کہ میرے ہسبینڈ کی فرمائش نہ ہو. اسی طریقے سے میرے فادر بڑے شوقین تھے, ان کا بڑا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ایک ڈش وہ بنا رہی ہے میرے فادر کی بڑی پسندیدہ تھی, تو ایون ایگزیکٹلی از ناٹ دیئر ان ہز ریمبرنس. وہ لگتا ہے وہ ابھی بھی کانوں میں وہی آوازیں گونجتی ہیں کہ جی بس یہ بنانا ہے, یہ کرنا ہے. یہ بالکل, یہ تو نیسیسری چیزیں ہیں. باجوہ صاحب آپ بھی کوئی سی بات نہیں, بھابھی سے فرمائش کر دیا کریں, ایسی بات نہیں ہے, بنا دیں گی. چلے کوئی تبدیلی والی بات کرتے ہیں جی, کچھ کرتے ہیں. آپ کی جو شرارت ہے نا کر کے تو دیکھیں ایک بار. بہت شکریہ سینیٹر صاحب صاحب, بہت وقت نکالا آپ نے. آپ سے باجوہ صاحب آپ پہ بہت شکریہ, آپ دونوں نے عید کے پرمسرت موقع پر تھوڑا سا وقت دیا آپ ہمیں. بیرسٹر علی طاہر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں خوشی کے اس پرمسرت موقع پر, عید الفطر کی خوشیاں. اور دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں جی سیاست سے ہٹ کر ایک گفتگو ہو رہی ہے ہمارے آج کے پروگرام میں, کیونکہ اسپیشل پروگرام ہے. بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب. سر عید کا موقع ہے, کیا کہیں گے؟ آج تو ظاہر ہے قانونی گفتگو نہیں ہوگی آپ سے, ہم تو صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک ماہر قانون عید کے 3 دنوں میں سر کیا مصروفیت رہتی ہیں گھر میں آپ کی, یا دوستوں یار میں گزر جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی سر صاحب, سب سے پہلے آپ کو, آپ کے تمام چینل کو, آپ کے تمام ویورز کو میری طرف سے عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. علی سر صاحب دیکھیں, ایز اے قانون دان بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چند ہی ایسے موقع آتے ہیں کہ جس وقت کورٹ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں, کوئی ارجنٹ پروسیس نہیں آ رہے ہوتے, کوئی ارجنٹ ہوتے کے اندر جو ہے شاید جو ایک سپلس ایلیمنٹ سوسائٹی کے ہوتے ہیں وہ بھی شاید کچھ خاموش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو فیملی کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے, دوستوں کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے, اور عبادت میں ٹائم گزرتا ہے. بڑی الحمدللہ بہترین عید گزر رہی ہے. سر کیا سر شادی آپ نے کر لی نہیں کی ابھی تک؟ سر نہیں, میری ابھی نہیں ہوئی, لیکن انشاءاللہ آپ دعا کریں. بڑی آزادی والی عیدیں چل رہی ہیں آپ کی. جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, لیکن آپ دعا کریں تو انشاءاللہ اس سال ہم قید ہو جائیں گے. ظاہر ہے سر انشاءاللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ شادی میں بھی. لیکن یہ بتائیے کہ جب آپ چھوٹے تھے اس وقت کی عید میں اور اب میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے, جب میں چھوٹا تھا تو ظاہر ہے نانا نانی اور دادا دادی کے ساتھ مل جل کے عید گزرتی تھی. آہستہ آہستہ زندگی میں آپ بڑا کچھ سیکھتے جاتے ہیں, اور بہت سے ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کسی حد تک دوری ہو جاتی ہے فزیکل ورلڈ مورٹیلٹی کی وجہ سے. لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ ضرور سیکھا کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, اور جس بھی حالت میں ہو بس خوش رہنا چاہیے. بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, تو اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے. اور یہ عید بھی بس اللہ کا شکر کر کے گزار رہے ہیں. سر عیدی لیا کرتے تھے بچپن میں, تو اب دینا شروع کر دیا آپ نے, نہیں دیتے ہوئے بھی؟ دیکھیں, وہ ایک وکیلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں, لیکن میں نے کوشش پوری کی ہے کہ میں یہ ٹیگ جو ہے یہ وکیلوں کے اوپر سے سر مثال بنے نا, سر مثال بنے, ہم حاضر ہیں, مثال بنے. علی سر صاحب, میری تو خواہش ہے آپ سے ملاقات کی, اور آپ دیکھیں کہ اس دفعہ بھی ہماری جو ہے وہ عید کے اوپر ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی, ایک دن رہ گیا ہے. سر آپ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہم سے بھی ملاقات کریں. نہیں سر, حاضر. دیکھیے مصروفیات آپ کا پروفیشن ایسا ہے کہ آپ کی بھی سارے دن مصروفیات, پھر ہمارا بھی میڈیا کے حوالے سے سارے دن مصروف گزرتا ہے. عید پہ بھی ظاہر ہے ہم تو ڈیوٹی پہ آئے ہوئے ہیں, آپ تو چلیں 3 دن چھٹی کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, میں ظاہر ہے سمجھ سکتا ہوں, اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام میڈیا کے ورکرز کو, جرنلسٹ کو, جو ہر حالت میں عوام کو رپورٹنگ کرنے کے لیے, تجزیہ پیش کرنے کے لیے, پریزنٹ کرنے کے لیے, اینکر کرنے کے لیے, بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, ہمیشہ موجود رہتے ہیں. اور یہ بھی ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافی جو سارا کام کرتے ہیں
یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ویسے صاحب کہ شادی آپ کہہ رہے ہیں دعا کیجیے ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن آپ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر کے بڑے چکر لگ رہے ہیں، تو یہ چکر سر اسی سلسلے میں ہے؟ نہیں، یہ آپ کو کچھ غلط نہ سمجھیے گا، یہ اس چکر میں بالکل نہیں ہے۔ آپ کی جو بھابھی ہوں گی وہ یہ کوئی اور چکر ہوں گی اور پاکستان سے ان کا تعلق ہوگا۔ یہ چکر تو آپ کو پتا ہے، چونکہ میں پڑھاتا بھی رہتا ہوں باہر، تو کوئی نہ کوئی اگر سیشن آ جاتا ہے، کوئی لیکچر آ جاتا ہے، تو وہ ہم لیکچر دینے جاتے ہیں، اور پھر چونکہ کسی بیگانی شہر میں جاتے ہیں تو کچھ چند دن وہاں پہ پھر گھوم پھر بھی لیتے ہیں۔ یعنی کہ بیگانی کی شادی میں جو عبداللہ دیوانہ کہا جاتا ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ یہ جو عبداللہ دیوانہ ہے اس کی شادی جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ گارنٹی پھر کہیں کی ہوئی ہے آپ نے؟ سر یہ تبھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سال انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی خوشخبری سنا دیں گے۔ بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر، ہم سے بات کر رہے تھے۔ ظاہر قانون دان ہیں، لیکن ظاہر عید کے 3 دن تو یہ اچھی بات ہے کہ 3 دن فیملی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ خاص طور پر یہ وقت ملتا ہے کیونکہ کورٹ میں مصروفیات ان کی بھی ہوتی ہیں اور میڈیا پرسنس کا بھی یہی حال ہے، اور 3 دن میڈیا پرسنس کی چھٹی بھی نہیں ہوتی کیونکہ حاضری ضرور دینی ہوتی ہے۔ 1 آدھ دن چھٹی ملتی ہے، اس میں انجوائے کرنے کی کوشش ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام عید اسپیشل، امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت، ملنے کے بعد۔